کوئی کشمیر سے آیا ہے تو اظہار محبت ہے, کوئی رجوری سے آیا تو اظہار محبت ہے. اس کو کوئی مفتی شرک و بدعت نہ کہے, اس کو کوئی عالم شرک و بدعت نہ کہے, سے تعبیر نہ کہے. وہ عالم بھی خام ہے, وہ مفتی بھی خام ہے جو یہ کہے گا کہ یہ شرک و بدعت ہے, بلکہ ہم قرآن مجید کی آیتوں کا مکمل یقین رکھتے ہوئے ان پر عمل کر رہے ہیں اور اہل بیت رسول سے محبت کرتے رہے انشاءاللہ. ضرور ضرور ان سے محبت کرتے رہے. تو آخر میں آپ سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع ہوا, کہیں جب حجۃ الوداع, حجۃ الوداع آپ سمجھتے ہیں, حجۃ الوداع آخری حج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سامنے کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ نہیں, 5 لوگ نہیں, 10 نہیں, 15 نہیں, 1000 نہیں, 10,000 نہیں, 1,24,000 صحابہ کم و بیش موجود تھے. اور حضور کا معجزہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے پہلا آدمی سنتا تھا ویسے ہی آخری آدمی سنتا تھا. پورا خطبہ حجۃ الوداع بیان کیا, اس میں پھر آخری ایک جملہ کیا بیان. اب آپ تمام لوگ اس جملے کی طرف توجہ رکھیں, یہ جملہ آپ کو اس دنیا میں بھی پار لگائے گا. انی تارک فیکم ثقلان, میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. پیر صاحبان بھی توجہ رکھیں, سادات کرام توجہ رکھیں. میں تم میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. میں کوئی تبلیغ آج نہیں کر رہا ہوں, آپ سے کچھ گفتگو کرتی ہے, پیغام کی بات. مجھے بتاؤ آپ تمامی حضرات, یہ وزنی 2 چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نماز, نماز تو پڑھنی ہے, واقعی مصالحہ. اگر وزنی چیز ہے تو سب سے بڑی چیز نماز ہونی چاہیے, کعبۃ اللہ کا حج ہونا چاہیے, زکوٰۃ ہونا چاہیے, تلاوت کلام اللہ ہونا چاہیے. تو یہ وزنی 2 چیزیں کیا ہیں جس پہ حضور آگے چلو آگے فوکس کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوگے. کون یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہمیں گمراہ نہیں ہونا انشاءاللہ؟ اور بلند کریں انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ کتاب اللہ, کہیں کتاب اللہ. کیا کہا؟ کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید, فرقان حمید, جس قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں, جس قرآن کا درس ہم نہیں پڑھتے ہیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, آج مسلمان رسوا نہیں ہوتے اگر انہوں نے قرآن مجید کا درس نہ چھوڑا ہوتا. وجہ ہے قرآن مجید کا درس ہم نے چھوڑا ہے, تبھی مسلمان خاروزار ہو رہے ہیں. اسلامی تعلیمات کو چھوڑا ہے تبھی خاروزار ہو رہے ہیں. اسلامی طریقے کو چھوڑا ہے تبھی خاروزار ہو رہے ہیں. جب مسلمان اسلامی طریقے سے محبت کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا 2 چیزیں, ایک کتاب اللہ ہے, ایک سب بولے, ایک کتاب اللہ ہے, ایک حبل الممدود, اللہ کی رسی ساری سمہو رسی رائز لمحو ادما رائحہ کہن یون علمدار ایشن خلاص کیا کبھی رائز سے گنڈوں تو کبھی چار وہ نہیں. یہ کو ساتھ امام جعفر صادق فرماؤ, امام جعفر صادق فرماتے ہیں نحنو حبل اللہ, اہل بیت رسول اللہ کی رسی ہے. اہل بیت رسول اللہ کی رسی ہے. خدا صوبی راز چھ سادات کرام, خدا صوبی راز چھ سادات کرام, یہ سیدہ سے تعلق تھا, یہ سادات کرام سے تعلق تھا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. یہ حضور کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمو؟ انی تارکم فیکم ثقلان, 2 وزنی چیزیں چھوڑی, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اور دوسری چیز یہ تم نے چھوڑی اپنی اہل بیت رسول کو چھوڑا. جب تک لوگ اہل بیت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تب تک لوگ خوشحال تھے. جب تک لوگ اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے تھے تب تک لوگ خوشحال تھے. لیکن جیسے ہی اہل بیت کا دامن کوئی چھوڑتا ہے تو وہ گمراہی کی دہلیز میں چلا جاتا ہے, گمراہی کی کھائی میں چلا جاتا ہے. تو میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, یہی پنجتن پاک ہے, علی المرتضیٰ, فاطمہ الزہرا, امام حسن, امام حسین, محمد رسول اللہ, اور انہی کی اولاد جو تا دور قیامت تک ہے جاری و ساری رکھے گی. اب ایک لطف کی بات سنو, نبوت و اختتام
گئی نا نبی پاک آخری نبی تمن پتہ چھ نبی تیل کس چیز اس جاری اقتصادی مسکین کو لو بادشاہ فرید الدین واسرار اختیار انوار خدایا میں انزار رکھ یا الہی ہوا